آج جو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں وہ اپنے حق و حقوق کے مطالبے میں نکلے، اور ان کا نکلنا 100% نہیں، 1000 در 1000 الف در الف ان کا نکلنا صحیح ہے۔ اگر حکومت ان احتجاجات سے اور دھرنے سے نہیں مانتی ہے تو میں وہی بات کہوں گا جو میں نے آپ کو کہا کہ پھر لوگوں کو متحد ہو کر، مساجد کو چھوڑ کر، مذہب کو چھوڑ کر، ہندوستان کے باشندے کی حیثیت سے، ہندوستان کے باشندے کی حیثیت سے، ہندوستان کے دستور کے حفاظت کے لیے ہمیں شاہراہوں کو جام کر دینا چاہیے، اور جب تک یہ ظلم نہ ہٹے اس وقت تک ہمیں خاموشی سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حکومت اپنے نشے میں ہے، آدمی جب نشے میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو 30 مارخا سمجھتا ہے، مارتا وہ مچھر ہے، مارتا وہ مکھی ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ ہم نے شیر کو مار دیا ہے۔ حکومت ابھی اقتدار کے نشے میں ہے، وہ اپنے پروجیکٹ کے نشے میں ہے، وہ اپنے منصوبوں کے نشے میں ہے، اسے اپنے شہریوں کی فکر نہیں ہے۔ حکومت کا نشہ اترنا چاہیے اور ہمیں بھی ہر اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک روایت سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، نسائی شریف کی روایت ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، آقا الرجل یأتی الی فیرید مالی، اے آقا میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے، وہ کیا کروں میں؟ آقا نے فرمایا ذکرہ باللہ، ذکرہ باللہ، اسے اللہ کا خوف دلاؤ، اسے اللہ کے حوالے سے نصیحت کرو، اسے آخرت کے بارے میں بتاؤ۔ صحابی کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَذَّكَّرْ بِهِ، اگر ہماری نصیحت سے کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، وہ نصیحت پروف آدمی ہے، وہ نصیحت پروف آدمی ہے، نصیحت کام نہیں کرتی ہے، کیا کروں؟ آقا نے فرمایا تمہیں چاہیے فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ، اس کے خلاف تم مدد طلب کرو، کس سے؟ من حولک من المسلمین، تیرے ارد گرد جو مسلمان ہو ان کو جمع کرو اور جمع کر کے اس کے خلاف مدد کرو۔ صحابی کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُنْ حَوْلِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اگر میرے ارد گرد کوئی مسلمان نہ ہو تو کیا کروں؟ آقا نے فرمایا کہ فَلْيَسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ، حکومت وقت سے اس کے خلاف مدد طلب کرو۔ صحابی فرماتے کہ فَإِنَّا عَنْهُ السُّلْطَانِ، اگر حکومت وقت بھی ہم سے بہت دور ہے، بہت دور ہے، میری آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے، یا آج کی زبان میں کہا جائے کہ میں پکاروں بھی تو میری آواز پر وہ دھیان نہیں دے رہی ہے، کیا کروں میں؟ آقا نے فرمایا تو چاہیے کہ قاتل من دون مالک، اپنے مال کی حفاظت کے لیے تم لڑو، حتی تکون من شہداء الآخرہ، یہاں تک کہ تم آخرت کے شہداء میں سے ہو جاؤ، او تمنع مالک، یا اپنے مال کو بچا لو۔ آج مسئلہ عزت کا ہے، مسئلہ آبرو کا ہے، اور مسئلہ صرف ہمارا نہیں، ہمارے پڑوسی کا بھی ہے، ہمارے دوسرے بھائیوں کا بھی ہے۔ ہمیں حدیث سکھاتی ہے کہ اگر حکومت نہیں مانتی ہے، لوگ میرا تعاون نہیں کر رہے، حکومت کے قانون کا پاس و لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے، تو اگر جان بھی ہماری چلی جاتی ہے تو ہم آخرت کے شہداء میں سے ہوں گے۔ ہم جان گنوانا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو امن و سلامتی کے ساتھ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو امن مارچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمیں امن مارچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ نے بہت سارے شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر دیا جو کرفیو کی طرح ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جب پبلک آپ کی دنگا فساد نہیں کر رہی ہے، وہ سکون کے ساتھ اپنے مطالبات کر رہی ہے، تو آپ اس پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ خدا را ایسا وقت نہ آنے دیجیے، خدا را ایسا وقت نہ آنے دیجیے کہ ملک میں، ہمارے ملک میں اور ہمارے اڑوس پڑوسی سے بغاوت کی بون آنا شروع ہو جائے،
پھر اس وقت کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، حکومت کا نشہ اتر جائے گا، اور پتہ نہیں جب ملک کے باشندوں میں انتشار ہوگا فوج میں بھی انتشار ہو سکتا ہے، اور جب فوج میں انتشار ہو جائے تو ملک کو سنبھالا نہیں جا سکتا ہے۔ ایسا وقت آنے سے پہلے ملک کے باشندوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، یہ حکومت کی، سرکار کی ذمہ داری ہے۔ ظالمانہ قانون کو ہٹا لیا جائے، یہی ملک کے ہر باشندے کی آواز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل